نرالے چور۔ زمینہ ایک بہت خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں ہر طرف ہریالی تھی، خوبصورت پھول اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، مل جل کر رہتے تھے۔ ہر تہوار پر یہاں بہت رونق ہوتی تھی، پکوان پکتے تھے۔ زمینہ اور اس کی سہیلیاں مل کر گاؤں کے سیر کو نکلتی تھیں، درختوں پر لگے ہوئے امرود اور پیڑ توڑ توڑ کر کھاتی تھیں۔ کسی بھی چھوٹی بچی یا بچے کو درخت پر چڑھا دیتی تھیں اور وہ بیر اور امرود توڑ توڑ کر نیچے پھینکتا تھا۔ وہ جھولیاں بھر لیتی تھی اور پھر سب آپس میں تقسیم کر لیتی تھی۔ گاؤں میں ایک سکول تھا جہاں صبح سویرے سب بچے مل کر سکول جاتے تھے۔ ان کے تمام ٹیچرز انہیں بہت محنت سے پڑھائی کراتے تھے۔ عرض کہ اس گاؤں میں ہر طرف امن اور سکون تھا۔ چاندنی راتوں میں لڑکیاں اپنے ماؤں کے ساتھ گاؤں کی سیر کو جاتی اور چوپال میں بیٹھے بوڑھے یعنی بزرگ پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں سناتے تھے۔ جیسے لڑکے بڑے شوق سے سنتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے گاؤں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ گاؤں میں چوریاں ہونے لگی تھیں۔ زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ گاؤں میں کوئی بھی اجنبی شخص نہیں آیا تھا کہ جس پر شک کیا جا سکتا ہو۔ گاؤں والے تو سب ایک دوسرے کو عرصہ دراز سے جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی بچہ یا بڑا چوری نہیں کر سکتا تھا، تو پھر یہ کس کا کام تھا؟ سب اپنے اپنے طریقے سے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام ہو رہے تھے۔ چاچا راجو کی قیمتی کپڑے کی پگڑی، جو کہ وہ صرف شادیوں پر یا پھر کسی خاص تہوار پر پہنتے تھے، زمینہ کی امی کے چاندی کے جھمکے، تازہ گل کا 5,000 کا نیا نوٹ اور گلے لالا کا سونے کا ہار، آخر اتنی چیزیں کون لے گیا؟ سب پریشان تھے۔ چوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن شام کو زربینہ اور اس کی دو سہیلیاں پری گل اور مریم چشمے کے کنارے اس کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں پھیلا کر پری گل اور مریم چشمے کے کنارے اس کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک چھن چھن کی آواز آئی۔ تینوں لڑکیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جایا کرو۔ مریم بولی، ہاں آج باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہلکا سا اندھیرا ہو گیا ہے۔ پری گل نے کہا چلو واپس چلیں۔ زرمینہ بولی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی واپس جا رہی تھی کہ اچانک مریم بولی، وہ دیکھو ادھر ادھر درختوں کی جھنڈ کی طرف، کیا وہ چچا راجو بیٹھے ہیں؟ تینوں نے ادھر دیکھا تو چاچا راجو کی خوبصورت پگڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی کہ انہیں پھر چھن چھن کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر بھاگتے، چھن چھن کی آواز ان کے بالکل سامنے آ گئی، یعنی ایک بندر یا زرمینہ نے امی کی چاندی کے جھمکے اور گلے میں سونے کا ہار پہنے کھڑی انہیں شرارت آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں چھلانگ لگا کر وہ بندر بھی سامنے آ گیا جو راجو چاچا کی پگڑی پہنے کھڑا تھا۔ پھر کیا تھا، کئی اور بندر بھی آ گئے جو ان بچوں کو دیکھ کر اچھل کود کر رہے تھے، اور ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چوری کی چیز تھی۔ پہلے تو وہ تینوں حیرت سے گونگ کھڑی رہیں، پھر ایک دم انہیں بہت زور سے ہنسی آ گئی کہ یہ بندر تھے جو اتنی دنوں سے گاؤں والوں کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے زربینہ اور مریم وغیرہ کی امی ابو بھی انہیں ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بندروں کی کارستانی تھی۔ گاؤں والوں نے بندروں سے مال مسروقہ یعنی چوری شدہ چیزیں جو بہت قیمتی تھی وہ تو نکلوا لی تھی، جو انہوں نے ادھر ادھر چھپائی ہوئی تھی۔ سونے کا ہار بھی بندریہ صاحبہ سے لے لیا تھا، لیکن پری گل کی امی کی کانچ کی چوڑیاں جن سے چھن چھن کی آواز آتی تھی وہ بندریہ کے پاس ہی رہنے دی، کیونکہ پری گل کی امی نے کہا ایسی بندریہ جب چھن چھن کرتے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا اور ہم اپنی چیزیں سنبھال لیں گے۔ اب گاؤں والے بندروں سے ہوشیار ہو گئے تھے اور گاؤں میں پھر سکون ہو گیا تھا، جو شاید کسی دوسرے گاؤں سے نکالے گئے تھے، بندروں کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا۔